حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی تین اہم شخصیات کے گرد گھومتی ہے۔ حضرت داؤد، جن کو داؤد بھی کہا جاتا ہے، بادشاہ طالوت جسے ساؤل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بنی اسرائیل کا سردار تھا، جالوت جسے جالوت کہا جاتا ہے۔ شاہ طالوت نے طاقتور جالوت اور اس کی افواج کے خلاف جنگ کے لیے تیار اسرائیلی فوج کی قیادت کی۔ اس سے پہلے جالوت کو شدید نقصان اٹھانے کے بعد یہ آنے والی جنگ اسرائیل کی تقدیر کی تشکیل میں ایک اہم لمحہ کے طور پر کھڑی تھی۔ جب وہ میدان جنگ کی طرف بڑھے تو طالوت نے اپنے جوانوں کو سختی سے خبردار کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالی تمہیں ایک دریا سے آزمائے گا، جو اس میں سے پیٹ بھر کر پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہے، اور جس نے اسے اپنے ہاتھ کے ایک گھونٹ کے سوا نہ چکھ لیا وہ یقینا میرے ساتھ ہے۔ ان کے بادشاہ کے واضح انتباہ کے باوجود ان میں سے اکثر نے آمد پر دریا کا پانی پیا۔ نتیجتاً صرف چند مٹھی بھر کو جو وفادار رہے دریا پار کرنے اور جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ وہ پریشان ہونے لگے کیونکہ ان کے اکثر آدمی اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تھے اور وہ لڑنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے پکارا، عقیدہ ہم جالوت اور اس کے جنگجوؤں کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن جن مومنین کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملیں گے، انہوں نے استدلال کیا اور کہا، اللہ کی مرضی سے ایک چھوٹی سی فوج نے کتنی بار ایک زبردست لشکر کو شکست دی ہے، اور اللہ ہمیشہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فوج نے اپنے دشمن پر قابو پانے کے لیے اللہ سے مدد مانگی۔ انہوں نے دعا کی اور کہا، ہائے ہمارے رب، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ دونوں فوجیں آخرکار میدان جنگ میں آمنے سامنے ہو گئی۔ بنی اسرائیل جالوت اور اس کے عظیم لشکر کے مقابلے میں کمزور معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ جالوت، جو کہ میدان جنگ میں ایک مضبوط اور زبردست موجودگی تھی، نے ایک جنگجو کے طور پر اپنی طاقت اور قابلیت سے خوف کی ایک چمک پیدا کی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میدان جنگ میں اس کا راستہ عبور کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، یقیناً طالوت کی طرح قابل رحم فوج نہیں۔ اسے یقین تھا کہ طالوت کی فوج کو شکل دینا ایک آسان جیت ہوگی۔ اپنی انا کو بڑھانے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جالوت نے کسی بھی سپاہی کو اس کے خلاف 1 to 1 لڑائی کا چیلنج دیا۔ تاہم بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ اس چیلنج کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرنے کا محض خیال موت کی خواہش کی طرح لگتا تھا۔ بادشاہ طالوت کی بے چینی بڑھتی گئی کیونکہ اس کا کوئی آدمی آگے نہیں بڑھا۔ وہ شرمندہ تھا کہ اچانک اس کے سارے آدمی بزدل ہو گئے۔ اپنی مایوسی سے متاثر ہو کر اس نے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کسی بھی سپاہی کو اپنی پیاری بیٹی میشل کا ہاتھ شادی میں پیش کر دیا۔ کسی بھی چیز نے مردوں کو آگے آنے کے لیے نہیں روکا، یہاں تک کہ دولت اور شاہی حیثیت سے بھری زندگی کا امکان بھی نہیں۔ بادشاہ طالوت کے لیے حالات بہت ہی عجیب ہو گئے۔ ان کی خوبصورت بیٹی کا انعام بھی ان کا دماغ نہیں بدل سکا۔ ان کا خوف ان کی خواہش سے کہیں زیادہ تھا۔ پھر اچانک سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک نوجوان لڑکا جس نے پہلے کئی لڑائیوں میں حصہ نہیں لیا تھا، لڑائی کے لیے آگے بڑھا۔ دشمن کی بٹالین میں قہقہے گونج اٹھے، جبکہ طالوت کے سپاہیوں نے بے یقینی میں سر ہلا دیا۔ یہ دلیر لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ داؤد علیہ السلام تھا، جس کا تعلق بیت لحم شہر سے تھا۔ جالوت اور اس کے آدمیوں کی طرف سے ذلت کے باوجود بادشاہ طالوت نوجوان کی بہادری سے بہت متاثر ہوا، لیکن اس نے اسے جنگ میں بھیجنا نہیں چاہا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ جالوت کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت داؤد اپنے عزم پر ثابت قدم رہے۔ اس نے پہلے ہی دیو سے لڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ غیر متزلزل فخر کے ساتھ اس نے اپنے بادشاہ کی کہانیاں سنائیں کہ کس طرح اس نے ایک شیر کو شکست دی جو پہلے اپنے باپ کی بھیڑوں کو خطرہ بنا چکا تھا، اور اس نے ایک الگ موقع پر ایک ریچھ پر کیسے قابو پایا۔ داؤد نے اپنے بادشاہ سے مزید درخواست کی کہ وہ اس کی شکل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ نہ کرے، اور اسے یقین دلایا کہ وہ کسی انسان یا وحشی جانور سے نہیں ڈرتا۔ داؤد کے عزم سے متاثر ہو کر شاہ طالوت نے جواب دیا، میرے بہادر سپاہی، اگر تم چاہو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں طاقت دے۔ بادشاہ نے جنگجو کو جنگ کے لیے تیار کرنے کی ذمہ داری خود لی۔ اس نے داؤد کو جنگی زرہ پہنایا اور اس کے ہاتھ میں تلوار رکھی، لیکن داؤد اپنے طریقے سے کام کرنے کے عادی تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ جنگی زرہ اس کی نقل و حرکت کو روک رہی ہے، اس لیے اس نے اسے اپنی تلوار کے ساتھ ہٹا دیا۔ اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے چمڑے کے تیلی میں چند کنکریوں کے علاوہ کچھ نہیں، ایک گوفن اور لکڑی کا لاٹھی، داؤد دیو کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ طالوت نے فکرمندی سے داؤد سے سوال کیا، اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ دیو کا سامنا کیسے کریں گے؟ اور اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ دیو کا سامنا کیسے کریں گے؟ طالوت نے پریشانی سے بھرے ہوئے داؤد سے سوال کیا، زمین پر آپ ایک دیو
دیو کے خلاف ایک پھینکی اور 2 پتھروں سے اپنا دفاع کیسے کریں گے؟ اس کے جواب میں داؤد نے کہا، اللہ جس نے مجھے ریچھ کے پنجوں اور شیر کے دانتوں سے محفوظ رکھا، وہ ضرور مجھے اس حملہ آور سے محفوظ رکھے۔